السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ھدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہر، مہر کا بیان۔ مراد ھذا باب المہر، اس سے ما سبق میں مصنف ھدایہ نے ارکان نکاح کو بیان کیا اور شرائط نکاح کو بیان کیا۔ اس سے بعد اب حکم نکاح کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور حکم نکاح سے مراد وجوب مہر ہے۔ مہر ہے، اس کو صداق بھی کہتے ہیں، اور صداق اس مال کا نام ہے جو عقد نکاح میں ذکر کیا جائے۔ صداق مہر کے مختلف نام ہیں، صداق بھی قرآن میں آیا ہے اور نحلہ بھی قرآن میں آیا ہے، جیسے وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ۔ ایسی لفظ اجر سے بھی اس کو یاد کیا گیا قرآن میں، جیسے وآتوہن اجورہن، اور فریضہ بھی قرآن میں مذکور ہے، وقد فرضتم لہن فریضہ۔ مہر اور عقر وغیرہ کبھی اس کو کہا جاتا ہے۔ امام صاحب قدوری یہ فرماتے ہیں کہ نکاح صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ اس میں مہر ذکر نہ کیا ہو۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نکاح یہ تو ایک عقد انضمام اور عقد ازدواج ہے۔ عقد انضمام اور عقد ازدواج کو نکاح کہتے ہیں، اور یہ معنی زوجین سے پوری ہو جاتے ہیں، تو اب صحت نکاح کے لیے مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں جو پسند آئیں ان سے شادی کرو۔ اب اگر اس میں ہم مہر کے ذکر کی شرط لگا دیں تو نص قرآن پر زیادتی کرنا لازم آئے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب مہر شرعی طور پر واجب ہے تو بغیر مہر کے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر کا واجب ہونا صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مہر واجب ہوتا ہے شرافت محل، یعنی بضاع کی عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لہذا صحت نکاح کے لیے مہر کے ذکر کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات پر دلیل کہ بغیر مہر کے ذکر کیے بھی نکاح درست ہوتا ہے، مہر کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں، قرآن کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو کہ جن کو تم نے چھوا نہ ہو یا ان کے لیے کچھ مقرر نہ کیا ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بغیر مہر کے ذکر کے طلاق کا حکم لگایا گیا، اور طلاق کے صحت کے بارے میں کہا گیا، حالانکہ طلاق بعد نکاح ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر مہر کے ذکر کیے بھی نکاح درست ہوتا ہے، نکاح درست ہو جاتا بغیر مہر کے ذکر کیے ہوئے بھی۔ جس طریقے سے مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح درست ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر یہ شرط لگا دی کہ مہر نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ نکاح کیا تب بھی نکاح درست ہوگا، اسی وجہ سے جو دلیل ہم نے ذکر کر دی کہ یہ شریعت کا حق ہو کر واجب ہے اور مہر کی شرافت کے لیے واجب ہے۔ البتہ اس میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفی کی صورت میں نکاح درست نہیں ہوگا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نکاح یہ ایک عقد محافظہ ہے، لہذا جس طریقے سے بیع
میں اگر ثمن نہ ہو تو بیع درست نہیں ہوتی، باطل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نکاح میں مہر نہ ہونے کی شرط ہو تو نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اگر مہر کے ذکر کو ترک کر دیا جائے تو یا صراحت مطلب ذکر ہی نہ کیا جائے تو نکاح درست ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ترک ذکر مہر کی صورت میں نکاح درست ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر مہر کی نفی کر دی جائے تب بھی نکاح درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذکر کو ترک کرنے میں اور اس کی نفی کرنے میں حکم مختلف نہیں ہوتا۔ مثلا بیع میں ثمن کی نفی کی جائے یا ثمن کے ذکر کو ترک کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں عقد بیع باطل ہوگا۔ فرماتے امام قدوری وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَہر، اور نکاح صحیح ہے اگرچہ اس میں مہر ذکر نہ کیا ہو۔ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انضمام، اس لیے کہ نکاح یہ عقد انضمام ہے اور ازدواج ہے۔ لغت فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ، تو یہ زوجین سے پورا ہو جاتا ہے۔ ثم المہر واجب شرعا ابانۃ لشرف المحل، پھر مہر واجب ہے شرعی طور پر محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، لہذا اس کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں ہے نکاح کی صحت کے لیے۔ وَقَضَا، اور ایسے ہی نکاح صحیح ہوگا اِذَا تَزَوَّجَ بِالشَّرْطِ أَلَّا مَهْرَ لَهَا، جب نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ لما بینا، اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ نکاح یہ عقد انضمام ہے، ازدواج ہے، اور یہ زوجین سے تام ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ حق شرع ہے۔ وفی خلاف مالک، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، اب یہاں سے ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ مہر کی اقل مقدار کتنی ہے، تو سنیے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے احناف کا کہ اقل مقدار درہم 10 درہم، اقل مقدار مہر 10 درہم ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جو بیع میں ثمن بن سکتی ہے وہ چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ ربع دینار ہے، اقل مقدار جو ہے وہ ربع دینار یا 3 درہم ہے، 3 درہم۔ اور ابراہیم نخعی نے یہ کہا ہے کہ اقل مقدار مہر 40 درہم ہے، اور سعید ابن جبیر نے کہا کہ کم از کم 50 درہم ہے، 50 درہم۔ البتہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بیع میں ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ نکاح میں مہر بن سکتی ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ مہر یہ عورت کا حق ہے، لہذا وصول کرنے اور ساقط کرنے میں عورت کو اختیار رہے گا، عورت ہی کا حق ہے، اگر اس کو چاہے تو ساقط کر دے چاہے تو وصول کر لے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مہر حق شرع ہو کر واجب ہے اس محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، لہذا ایسی چیز کے ساتھ مقدر ہوگا جس کی کوئی حیثیت ہو، کوئی قیمت ہو، اور وہ 10 درہم ہے نا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نصاب سرقہ میں کم سے کم 10 درہم ہے، لہذا اگر کسی نے 10 درہم کی چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں ایک عضو کی قیمت 10 درہم ہے، لہذا ایسے ہی عورت بھی اپنی بضاع کو شوہر کے سپرد کرتی ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ملک بضاع کی قیمت بھی کم سے کم 10 درہم رکھی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہوتا ہے تو شریعت نے اس کی کوئی حد بیان نہیں کی ہے، جتنے پر دونوں خاندان والے یا دونوں نکاح کرنے والے راضی ہو جائیں وہ اس کا مہر بن سکتا ہے۔ فرماتے وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، کم سے کم مہر 10 درہم ہے۔ وقال الشافعی ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع، اور امام شافعی نے فرمایا جو چیز کے لیے جس کے بارے لیے جائز ہے کہ وہ ثمن ہو بیع میں، يجوز ان يكون مہرا لها، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کا مہر بنے، لأنه حقها، اس لیے کہ مہر عورت کا حق ہے، فیکون التقدیر الیہا، تو معین کرنا بھی اسی کی طرف ہوگا۔ ولنا قولہ علیہ السلام، اور ہماری دلیل نبی اکرم کا ارشاد
ولا مہر اقل من 10 دراہم ولأنہ، اور دوسری دلیل یہ حق الشرع، یہ حق شرع ہے وجوباً، وہ حق شرع ہو کر واجب ہے اظہارا لشرف المحل، محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، فیقدر بما لہ خطر، تو یہ اس کے ساتھ معین ہے جس کی کوئی عظمت ہو، حیثیت ہو، وہ والعشرہ، اور وہ 10 درہم ہے، استدلالا بنصاب السرقہ، نصاب سرقہ 10 درہم سے استدلال کرتے ہوئے۔ وَلَوْ سُمِّيَ أَقَلَّ مِنْ 10 فَلَهَا الْعَشَرَ عِنْدَنَا وَقَالَ ظُفَرْ مَهَرُ الْمِثْلِ۔ سنیے، اب یہاں سے ایک صورت یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور 10 درہم سے کم کا ذکر کیا، مثلا 5 درہم یا 8 درہم کا ذکر کیا، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک اس عورت کے لیے 10 درہم مہر ہی واجب ہوگا، یعنی اگر 10 سے کم ذکر کیا تو وہ کم واجب نہیں ہوگا، 10 درہم ہی ہوگا، اس لیے کہ 10 سے کم مہر نہیں ہے۔ اور امام ظفر نے فرمایا کہ اگر کم کا ذکر کیا ہے تو اب مہر مثل واجب ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسی چیز کا ذکر کرنا جو مہر بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، یہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا، لہذا 10 سے کم کا ذکر یہ عدم ذکر کے مثل ہے، اور عدم ذکر اگر ہو تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کے لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ 10 درہم سے کم کے تسمیہ کا فساد یہ حق شرع کی وجہ سے ہے، یعنی 10 درہم سے کم یہ تسمیہ فاسد ہے، یہ حق شرع کی وجہ سے ہے، حق شرع کی وجہ سے، اور حق شرع یہ پورا ہو جاتا ہے 10 درہم سے، لہذا 10 درہم پورے کر دیے جائیں گے، چونکہ 10 درہم سے کم ذکر کرنا یہ شریعت کی بنیاد پر تھا، اور شریعت کا حق پورا ہو گیا جبکہ اس کو مکمل کر دیا۔ رہا عورت کا حق، تو عورت چونکہ 10 درہم سے راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ جب وہ 10 سے کم پر راضی ہے تو 10 درہم پر بدرجے اولا راضی ہو جائے گی، 10 درہم پر بدرجے اولا راضی ہو جائے گی۔ حاصل یہ کہ مہر میں شارع اور زوجہ دونوں کا حق معتبر ہے، لہذا ان دونوں کی رعایت ضروری ہے، اور 10 درہم میں دونوں کی رعایت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شارع کا جو حق ہے 10 درہم وہ بھی پورا ہو گیا، اور زائد میں اگرچہ عورت کا حق ہے لیکن وہ اس سے کم پر راضی ہونے کی وجہ سے 10 میں بھی اپنا حق ساقط کر چکی ہے، اس لیے اس کو وہ 10 درہم پر بھی راضی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے نزدیک اگر 10 سے کم ذکر کیا ہے تو 10 درہم ہی واجب ہوگا۔ وَلَوْ سُمِّيَ أَقَلَّ مِنْ 10، اور اگر 10 سے کم ذکر کیا گیا فَلَهَا الْعَشَرَةُ، تو اس کے لیے 10 ہی واجب ہے ہمارے نزدیک۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا مہر المثل، مہر مثل واجب ہے، لأن تسمیۃ ما لا یصلح مہرا، اس لیے کہ اس کا ذکر کرنا جو مہر کی صلاحیت نہ رکھے، جیسے خمر ہے، خنزیر ہے، کا عدمھا، اس کے عدم کے مثل ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل، ان فساد هذه التسمیہ لحق الشرع، کہ اس تسمیہ کا فساد حق شرع کی وجہ سے ہے، وقد صار مقضیا بالعشرہ، اور وہ 10 سے پورا ہو جاتا ہے۔ فاما ما يرجع الى حقها، رہا وہ جو حق عورت کی جانب لوٹتا ہے، فقد رضیت بالعشرہ، تو وہ راضی ہے 10 سے، لرضاها بما دونہ، اس سے کم پر راضی ہونے کی وجہ سے۔ ولا معتبر بعدم التسمیہ، اور عدم تسمیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لانها قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسیر۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ عدم تسمیہ کا ہے، یعنی یہ امام ظفر کے قیاس کا جواب ہے کہ 10 سے کم کا تسمیہ عدم تسمیہ پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان اپنے پورے حق کو ساقط کرنے پر راضی ہو جاتا ہے اپنے فضل اور تکرم کے اعتبار سے، لیکن اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوتا، معمولی چیز پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر عورت بالکل مہر نہ لینے پر راضی ہو جائے تو 10 سے کم پر بھی راضی ہو جائے گی، لہذا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ ولا معتبر بعدم التسمیہ، اور عدم تسمیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لانها قد ترضى بالتملیک، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ مالک بنانے پر راضی ہو جاتی ہے بغیر عوض کے، تکرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسیر، لیکن وہ اس میں ہلکے عوض پر، تھوڑے عوض پر راضی نہیں ہوتی ہے۔ ولو طلقها قبل الدخول بها تجب 5، اور اگر اس صورت میں کہ جب 10 سے کم پر نکاح کیا، یعنی 8 درہم یا 6 درہم کا ذکر کیا، تو ہمارے نزدیک ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ 10 درہم ہی واجب ہوں گے، لیکن اگر
شوہر نے اس عورت کو قبل دخول طلاق دے دی تو اب ہمارے نزدیک 5 درہم واجب ہوں گے، یعنی 10 کا نصف جو 5 درہم ہے وہ واجب ہوگا ہمارے تینوں علماء کے نزدیک۔ البتہ امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ متع واجب ہوگا، ایسے ہی جیسے کہ اگر وہ کسی چیز کا ذکر نہ کرتا اور قبل وطی طلاق ہوتی تو متع واجب ہوتا۔ البتہ امام ظفر کی دلیل اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں مہر مثل واجب ہے نا، چونکہ تسمیہ فاسد مانا انہوں نے، اور مہر مثل کی صورت میں اگر قبل وطی طلاق ہو جائے تو متع واجب ہوتا ہے، متع واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی عورت کے لیے متع واجب ہوگا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مہر مسمہ ہے 10 درہم، اس لیے قبل وطی کی صورت میں نصف مسمہ واجب ہوگا 5 درہم۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اور اگر اس سے دخول کرنے سے پہلے طلاق دے دی تجب 5 تو 5 درہم واجب ہوں گے عند علماء الثلاثہ، ہمارے تینوں علماء کے نزدیک۔ وَعِندَهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ، اور امام ظفر کے نزدیک متع واجب ہے کما اذا لم يسمی شیئا، جیسے کہ جب کوئی چیز ذکر نہیں کی ہو اور قبل دخول طلاق دے دی ہو تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، متع واجب ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی متع واجب ہوگا۔